السلام علیکم، میں ہوں صاحبزادہ سلیل۔ اہم خبروں میں ڈسکس کرتے ہیں۔ کینیڈا میں ایک بار پھر ٹینشن بن گئی ہے ہندوؤں میں اور سکھوں میں۔ جو سکھ خالصتان جو انڈیا پنجاب میں خالصتان تحریک چلا رہے تھے، مطلب وہ اپنے لیے علیحدہ ملک کی ڈیمانڈ کر رہے تھے، ان خالصتانیوں کی زیادہ تعداد برٹش میں اور کینیڈا میں ہے۔ اب کینیڈا میں ہندوؤں کے مندر پہ جو حملہ ہوا تھا، وہ خالصتان مطلب سکھوں نے جو کیا تھا، اس پہ معاملات بڑے خراب ہو گئے ہیں۔ اور کل ہم نے دیکھا ہے کہ ہندو موب نے خالصتان کے جو رہنما تھے، سکھ رہنما، ان پہ حملہ کیا ہے۔ تو معاملات بڑے حد تک خراب ہو گئے ہیں۔ انڈیا اور کینیڈا کے حالات جو ہیں وہ گزشتہ 2 ماہ سے خراب چل رہے ہیں، جب ہردیپ سنگھ نجر جو کہ خالصتان تحریک کے رواں تھے، ان کو جو ہے قتل کر دیا گیا تھا۔ اور کینیڈا نے اپنی تفتیش میں یہ بات ان کے سامنے آئی تھی کہ اس میں انڈیا کا وزیر داخلہ، سینئر سیاستدان اور کینیڈا کے جو سفارت خانے کا عملہ ہے وہ ملوث ہے۔ اور کینیڈا نے شدید احتجاج کیا تھا اور ان کے سفارتکاروں کو اپنے ملک بدر کیا تھا، نکال دیا تھا۔ اس طرح پھر انڈیا نے بھی اپنے ملک سے کینیڈا کے لوگوں کو، سفارتکاروں کو نکال دیا تھا۔ حالات بڑے حد تک خراب ہو گئے تھے اور انڈیا جو ہے وہ مکمل طور پہ کینیڈا اور انڈیا کے حالات جو ہے وہ مکمل طور پہ آپس کے خراب ہیں۔ شدید کشیدگی چل رہی ہے اور کینیڈا کسی طور پہ بھی انڈیا کو معاف کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ انڈیا ایک طرف سے سفارتی تعلقات کے ذریعے کینیڈا سے جو ہے وہ تعلقات بحال کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے، جبکہ کینیڈا جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ ہماری سرزمین کو انہوں نے جس انداز میں استعمال کیا اپنی ایجنسیوں کو، اپنے دہشت گردوں کو، اس میں باقاعدہ حکومت ملوث ہے اور سرکار کے جو سینئر رہنما ہیں وہ بیچ میں ملوث ہیں، سفارتی عملہ بیچ میں ملوث ہے۔ تو حالات بڑے دور تک چلے گئے تھے۔ اس کی میں تھوڑی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ سے شیئر کر دیتا ہوں، مگر یہاں پہ برمپٹن میں جو ہے وہاں پہ مندر تھا ہندوؤں کا، اس پہ جو ہے سکھوں نے حملہ کر دیا۔ خالصتان جو علیحدہ ملک کی مانگ کر رہے ہیں انڈیا سے پنجاب میں، اس تحریک نے جو ہے وہ حملہ کر دیا تھا ہندو مندر پہ۔ اس سے حالات بڑے کشیدہ ہو گئے تھے۔ اب جگہ جگہ پہ ہندو جو ہے وہ نکل رہے ہیں اور وہ مظاہرے کر رہے ہیں باقاعدہ، اور حالات ایسے لگ رہے ہیں کہ کینیڈا میں فسادات کا خطرہ ہے آپس میں، کیونکہ جو موب نے آج جو تقاریر کی ہیں ہندو موب نے، اور خالصتان پہ بھی حملہ کیا، خالصتان کے لوگوں پہ، سکھوں پہ، اور بہت مار پیٹ ہوئی ہے، جس میں پولیس نے کئی افراد کو گرفتار کر لیا، کئی بیچ میں شدید زخمی ہے۔ مگر سوشل میڈیا پہ جو پھیلایا جا رہا ہے کہ حالات اس حد تک خراب ہو رہے ہیں کہ فسادات کا خطرہ ہے۔ تو یہ سوشل میڈیا کا دور ہے آج کل۔ سوشل میڈیا پہ انڈیا نے باقاعدہ کمپین شروع کر رکھی ہے خالصتان کے خلاف، اور خالصتان کے سکھ ان کے رہنماؤں کا قتل وہ بھی ڈائریکٹلی کلیم کر رہے ہیں کہ ہمارے سکھ جو رہنما ہیں ان کو انڈیا کی سیاستدان اس میں ملوث ہیں، چونکہ ہم خالصتان کی مانگ کر رہے ہیں، ایک علیحدہ ملک کی مانگ کر رہے ہیں، اس لیے ہمارے رہنماؤں کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے، ان کی ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے، اور وہ بھی لوگوں کو ہائر کر کے۔ تو اس پہ جو ہے انڈیا اور کینیڈا کے حالات کافی حد تک خراب ہو گئے ہیں۔ یہ ویڈیو ذرا آپ دیکھ لیں۔ He is the one. 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 Sir, take him out. Take him out. He is the one. He is the one. He is the one. Man, what are you saying? What are you saying? Please ask them to go, please. And he's hitting with the stick. 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 Ask. They are here. Please ask.
This is our protest. Leave it. Leave it. He's hitting with the stick. This guy hitting with the stick us. He's hitting us with the stick. This guy hitting with the stick. All the police officers hitting us. All the police officers hitting us. Look, all the police officers hitting us. Everybody hitting us. Everybody. And they didn't say nothing to them. Damn, look at everybody hitting us. Everybody. He's a bastard. He's the Khalistani police. Khalistani police hitting us. Let him back. Get out! And this officer, he's hitting us. He's coming. He's inside and hitting us. They're all hitting us. Get out! Look at him. He have a stick. It's been 2 hours. We all relaxed, guys. It's been 2 hours. They didn't do nothing. Shame. Where you guys were yesterday? When this happened? Yeah, you guys were. Where were you guys? Guys. No, they were sucking. You're paid. You guys are what? Just get the tickets. They are protecting Khalistani. You are protecting Indian police is much better than you. यह वीडियो आपने देखी। भारतीय वज़ीर ख़ारजा उन्होंने भी कहा है, भारतीय वज़ीर ख़ारजा ने अपने बयान में कहा था कि ब्रैम्पटन और ओंटारियो में जो मंदिर हैं उनके इलाके में हिंदू सभा मंदिर पे इंतहा पसंद अलहदी पसंदों का हमला और तशद्दुद हुआ है, जो इंतहाई काबिल मज़म्मत है, और कनाडा से इसकी बाकायदा तहकीकात और मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी का मुतालबा किया है। जबकि दूसरी तरफ जो खालिस्तान तहरीक के सिख रहनुमा हैं वो भी जो है अपने साबका रहनुमाओं के कत्ल, जो उनके खालिस्तान रहनुमा हैं जो रूह रवां थे हरदीप सिंह नज्जर, उनके कत्ल पे जो है वो काफ़ी गम गुस्से में है और क्लेम कर रही है कि इंडिया की सियासतदानों ने जिस तरह कनाडा हुकूमत का मौक़िफ़ है वही मौक़िफ़ जो है वो सिख बरदरी का है। नाज़रीन इकराम, सिख बरदरी जो है वो तकरीबन 100 साल से कनाडा में है, मतलब ज़्यादा वर्ष हो गए, ज़्यादा अरसा हो गया है, 75-80 साल हो गए कि वो वहाँ पे हैं। और इंडिया के लोग जो है वो कनाडा में, चूँकि खालिस्तान की तहरीक वहाँ पे चल रही है, तो इंडिया का एक तरीक़ाकार है कि वो अपने लोगों को अपने राह के एजेंटों के ज़रिए वो मरवा देते हैं ऐसे मुल्कों में। तो इस बार उनको नाकामी हुई है, उनकी इंटेलिजेंस फेलियर भी हुआ है, क्योंकि उन्होंने एक बड़े रहनुमा को जो है हरदीप सिंह नज्जर को जो है वो कत्ल कर दिया था। और ये कनाडा और बरतानिया और यूएस, यूरोपीय ममालिक वगैरह जितने भी हैं बाकी, इनमें इतना आसान काम नहीं है किसी को टारगेट करना, किसी को कत्ल कर देना। उनका पता चलता है, उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ वो काफ़ी तेज़ हैं राह के मुकाबले में, दीगर एजेंसियों के मुकाबले में वो बड़े हाई लेवल पे जो है अपना काम करते हैं। तो बिल्कुल एक तो कनाडा के बिल्कुल इंडिया को एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में भी डाल दिया है और बाकायदा क्लेम किया है कि उनका वज़ीर दाखिला जो है अमित शाह वो इसमें मुलव्वस है। तो हालात इस हद तक ख़राब हो गए हैं इंडिया के और कनाडा के। अब जो हिंदुओं के और सिखों के आपस में जो फसादात फूट पड़े,
ایسا لگ رہا ہے کہ اس میں فسادات آگے جو ہیں اس کا اندیشہ ہے. فی الحال تو جو فسادات ہیں وہ اس حد تک نہیں ہے, ایک جتے ہیں. فی الحال دونوں طرف سے جو جتے ہیں وہ ایک دوسرے پہ حملہ کر رہے ہیں. آپ نے مختلف ویڈیوز میں دیکھا کہ کس طرح ہندوؤں اور سکھ آپس میں کینیڈا میں جو ہے وہ اس ٹائم پہ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے وہ لڑ رہے ہیں, محاذرہ ہیں اور ایک دوسرے کو زیر کرنے میں لگے ہوئے ہیں. ایک دوسرے کے مندر پہ حملہ کر رہے ہیں, گرجا گھروں پہ ان کے حملے ہو رہے ہیں. تو یہ کافی جو سکھوں کے اپنے گرجا گھر تو ہم نہیں کہہ سکتے, ان کے اپنے جو عبادت خانے ہیں ان پہ حملے کیے جا رہے ہیں. گروادے ہیں, گوردوارے ہیں, ان پہ جو ہے حملے کیے جا رہے ہیں. تو اب حالات انتہائی خراب ہو گئے ہیں. مگر انڈیا نے جو کیے, یہ سکھ برادری جو ہے یہ کافی عرصے سے کینیڈا میں, کیونکہ خالستان کے جتنے بھی شروع کے جو رہنما تھے ان انڈیا میں بڑا ظلم کیا گیا ان پہ, اور ان کو پاکستان بھی کسی حد تک اس میں انوالو تھا, ورنہ یہ انڈیا کب کا بے نظیر بھٹو کو اللہ جنت نصیب کرے, مگر ان سے کچھ غلطیاں ہو گئی تھی, ورنہ خالستان آسانی سے انڈیا سے علیحدہ ہو سکتا تھا اس ٹائم پہ. اگر بے نظیر مدد نہ کرتی تو یہ خالستان جو ہے پنجاب آج خالستان کے کنٹرول میں ہوتا, انڈین پنجاب. مگر اس ٹائم کی اپنی سیاست تھی وہ ہوئی, بڑا قتل عام کیا گیا تھا پنجاب میں خالستان کے رہنماؤں کا, گرفتاریاں, پھانسیاں. اب زیادہ تر لوگ جو ہیں وہ برٹن میں ہیں اور یو ایس میں ہیں اور اپنا کینیڈا میں. کینیڈا میں خاصی اکثریت ہے, ان کے جو ہیں رہنما جو ہیں وہ پارلیمنٹ کے ممبر بھی بن جاتے ہیں, وفاقی وزیر بھی بن جاتے ہیں, مطلب اہم عہدے ان کے پاس ہوتے ہیں, کیونکہ کافی عرصے سے کینیڈا میں مقیم ہے. اب انڈین نے بھی ایک کام شروع کر دیا ہے کہ اب بھی وہ بھی اپنا حصہ جو ہے وہ ڈال رہے ہیں. گزشتہ 20 سال سے کینیڈا میں اپنے لوگوں کو بھجوا رہے ہیں. وہ یہاں سے باقاعدہ انڈین گورنمنٹ ان کو پے کرتی ہے اور وہاں پہ ان کو بھجوایا ہوتا ہے, اور وہاں پہ بھی وہ نوکری کرتے ہیں. مگر وہ ایجنٹ ہوتے ہیں راکی, اور وہ اسی طرح ٹارگٹ کلنگ وغیرہ جو ہے سکھ رہنماؤں کا کرتے ہیں. مگر یہ ایک بہت بڑا سبق ہو گیا, کیونکہ انڈیا کو دنیا کے نقشے پہ کافی کینیڈین وزیر اعظم نے ذلیل کیا ہے اور ان پہ الزام لگا دیا, اور ان کو سائبر اٹیک والے ملک, دہشت گردوں کی ایک فہرست میں ڈال دیا ہے. تو بہت بڑا سٹینڈ لیا ہے کینیڈا نے. اس ٹائم پہ جو ہندو ہیں, جو میں کہہ رہا ہوں کہ 20 سال سے انڈیا کوشش کر رہا تھا, کافی انڈینز کو وہاں پہ جو ہے بھرتی کیا ہوا ہے, اور وہ اسپیشلی خالستان کے لوگوں کے لیے, کہ خالستان کے رہنماؤں کو قتل کیا جا سکے. ہردیپ سنگھ نجر کو قتل کرنے کے بعد کینیڈا نے ایک بہت بڑا سٹینڈ لیا, اور سٹینڈ کے بعد انڈیا کے لیے وہاں پہ مزید اس طرح قتل عام کرنا, عام لوگوں کو ٹارگٹ کرنا, اپنے سیاسی مخالفین کو یا اپنے علیحدہ پسند تنظیموں کے لوگوں کو ٹارگٹ کرنا اتنا آسان نہیں رہے گا, بلکہ اب اتنا ممکن ہو گیا ہے. اب اگر دوسرا کوئی ایسا واقعہ خالستان رہنما کا کینیڈا میں ہوتا ہے تو پھر انڈیا کافی مشکلات میں آ جائے گی. اس لیے انڈیا اب جو ہے, ان کے عوام جو ہیں وہ آپس میں مدبھیڑ میں لگے ہوئے ہیں. ہندو جو ہیں وہ جگہ جگہ پہ مظاہرے کر رہے ہیں. خالستان جو ان کے لوگ ہیں وہ اپنے گردواروں میں جو ہیں وہ باقاعدہ کمپین کر رہے ہیں ہندوؤں کے خلاف. اور یہ جو گزشتہ روز خالستان کے سکھ رہنماؤں نے جو ہے, سکھ لوگوں نے, انہوں نے جو مندر پہ حملہ کیا ہے, اس سے پہلے ہندوؤں نے اٹیک کیا تھا خالستان پہ. ہندو موب نے ان پہ گئے تھے, ان پہ اٹیک کیا تھا, اور اس سے اٹیک سے پہلے انہوں نے ایک خالستان کے سینئر رہنما کی ٹارگٹ کلنگ کی. تو ان کا غصہ بھی بجا ہے. جو سکھ برادری ہے وہ بھی کافی غصے میں ہے, اور یہاں پہ حالات انتہائی کشیدہ ہو گئے. اب کینیڈا کی حکومت اور سرکار میں جو پولیس وغیرہ ہے اس کو بھی شک کی نظر سے دیکھا جا رہا ہے. انڈیا نے مطالبہ کیا ہے کہ ہمارے جو مندروں پہ جو لوگ ملوث ہیں, جو علیحدہ پسند تنظیمیں جو ہے جو ہمارے مندروں پہ حملے کرنے میں ملوث ہیں, ان کو گرفتار کیا جائے, ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. مگر گرفتاریاں دونوں طرف سے کینیڈا حکومت کر رہی ہے. سکھوں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے اور ہندوؤں کو بھی گرفتار کیا جا رہا ہے. زیادہ تر ہندو موب نے جو ہے وہ پولیس کو بھی گالیاں دی ہیں, پولیس نے ان کو بھی اریسٹ کیا ہوا ہے. اور جو وہاں کے اپنا سسٹم, اپنے قانون کے مطابق لوگ چلتے ہیں. مگر ہم یہ پاکستانی, انڈین, یہ جہاں پہ جاتے ہیں وہاں پہ گن مچا دیتے ہیں. اب انہوں نے کینیڈا میں جو ہے وہ ایسا سمجھ رہے کہ جیسے یہ انڈیا ہے, وہاں پہ گن مچایا ہوا ہے. یہ گزشتہ 20 سالوں سے جو انڈیا وہاں پہ اپنے کینیڈا میں زیادہ تر لوگوں کو رکھ رہا ہے, وہ خالستان کی تنظیم کی وجہ سے رکھ رہا تھا. اس میں زیادہ تر جو نوکریوں پہ وہاں ہیں اس میں ایسے لوگ بہت زیادہ ہیں جو راک ایجنٹ ہیں,
اور جو وہاں پہ نوکری بھی کرتے ہیں لوگوں کو یہ سمجھ آتی ہے کہ یہاں پہ جاب کرتے ہیں کافی عرصے سے یہاں پہ، مگر وہ بیسیکلی را کے ایجنٹ ہوتے ہیں۔ یہ ہردیپ سنگھ نجر کو بھی جو قتل کیا گیا ہے، یہ بھی سیم اسی ٹریپ پہ جو ہے اس کو قتل کیا گیا ہے۔ تو اور کینیڈا نے باقاعدہ اپنی تفتیش میں بہت ڈیٹیل سے جو ہے یہ نشاندہی کی ہے کہ ان میں آپ کی سیاستدان ملوث ہیں اور آپ کے یہاں کے سفارتہ عملہ جو بیچ میں ملوث ہے، اور انڈیا اور کینیڈا ایسی چیزوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا، یہ باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا ہے۔ اب تعلقات مزید خراب ہو رہے ہیں اور انڈیا مطالبہ کر رہا ہے کہ ہمارے مندروں پہ جو حملے ہوئے ہیں ان کو گرفتار کیا جائے۔ اب ایسا لگ رہا ہے کہ وہاں پہ جو سوشل میڈیا پر ایک بازار گرم کیا گیا ہے، جو ایکس پہ، فیس بک پہ، انسٹاگرام پہ، ہندو نے زیادہ تر جو ہے وہ سکھوں کے علاقے پہ محاذ شروع کیا ہوا ہے۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ ایسا لگ رہا ہے، جو سوشل میڈیا سے خبریں آ رہی ہیں کہ وہاں پہ فسادات کا خطرہ ہو رہا ہے۔ اب اللہ خیر کرے مزید، کیونکہ کسی بھی مذہب کا ہو تو ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ کل انشاءاللہ مزید ڈیٹیل سے بات کریں گے دوسرے موضوع پہ۔ اللہ حافظ۔